السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرب کلیم سے علامہ صاحب کا وہ کلام جو کہ انہوں نے ہندی اسلام کے نام سے لکھا ہے، آپ کی خدمت میں بمائے تشریح آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت۔ علامہ صاحب نے ہمیں ایک تعلیم دی اور فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے ایک امت اور ایک ملت اور ایک قوم کی حیثیت سے اس دنیا میں زندہ رہنا ہو تو افکار میں وحدت کو لانا پڑے گا۔ جب وحدت نہیں ہوگی افکار میں تو امت یہ فرقوں میں بڑھتی چلی جائے گی، اور فرقوں میں بڑھنا یہ موت کی علامت ہے۔ وحدت ہو فنا، جس سے وہ الہام بھی الحاد، الہام کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو نزول ایک وحی ہوتی ہے، ایک الہام ہوتا ہے۔ تو الہام ہر کسی کے اوپر ہو سکتا ہے، وحی صرف نبیوں پر اترا کرتی ہے، اور الحاد کہا جاتا ہے کفر کو۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جس امت کے افکار میں، ان کے عقیدے میں وحدت نہ ہو تو ان کے اوپر اگر کوئی الہام بھی نازل ہو رہا ہو تو الہام نہیں ہے، وہ کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقی نہیں بنو۔ آج جتنے بھی تفرقے بن رہے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہے، اور ان کے جو اکابرین ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو الہام نازل ہو رہا ہے اور ہم الہام کی روشنی میں آپ کو یہ راستہ اور ایک فرقہ دے رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ جب وحدت نہیں ہو فکر میں تو کیا ہوگا؟ یہ الہام، جو لوگ اسے الہام کہتے ہیں، علامہ صاحب نے اسے کفر کہا ہے کہ یہ کفر ہے، الہام نہیں ہے۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو۔ اب علامہ صاحب ہمیں وحدت کی جو حفاظت ہے اس کا ایک نسخہ ہمیں بتایا کہ ہم اپنی وحدت کی حفاظت کیسے کریں گے۔ امت کس طرح ایک قوم کی حیثیت سے ایک ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر امت کے پاس قوت بازو نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دنیا کے اختیارات نہیں ہیں، تو باطل اور طاغوت انہیں کیا کریں گے؟ ان کو تقسیم کرتے چلے جائیں گے، جس طرح آج ہو رہا ہے۔ تو اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے وجود کی وحدت کے لیے اختیارات کو لینا پڑے گا۔ یہ دنیا سے دور بھاگنا، یہ علامہ اقبال صاحب اس کی حوصلہ شکنی فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نسخہ ملا کہ ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں، وہ اس صورت میں جب ہمارے پاس دنیا کے اختیارات ہو۔ آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اس کے علاوہ یعنی قوت بازو حاصل کرنے کے علاوہ جتنی بھی عقل اللہ نے اگر مسلمانوں کو دی ہے، اور اس عقل کی بنیاد پر وہ بہت بڑے فقیہ بنتے ہیں، اسکالر بنتے ہیں، بڑے بڑے علامہ اور مفتی بنتے ہیں، ان کی یہ عقل کبھی کام نہیں آئے گی، کسی کام کی نہیں، ان کی عقلوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب تک قوت بازو نہیں تب تک امت تقسیم ہوتی چلی جائے گی۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ پھر علامہ صاحب دیکھتے ہیں کہ امت کو قوت بازو حاصل نہیں ہے، جو پہلے حاصل تھی 656 سال پوری امت کو دنیا پر غلبہ حاصل رہا۔ امت ایک تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت، لیکن جب امت سے اختیارات چلے گئے تو اس وقت سے امت میں بہت زیادہ فرقے بننا شروع ہو گئے، اور آج کوئی ایک فرقہ، کوئی دوسرا فرقہ، امت نہیں رہی بلکہ فرقوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ قوت بازو نہیں ہے، اب کیا کرنا ہوگا؟ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ یہ ایک تانے کی طور پہ علامہ صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ جا غار میں بیٹھ اور اللہ کو یاد کرتے چلے جا۔ نہیں، غار میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر و اذکار سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے
محنت کرنی ہے اور امت کا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو واپس لانا ہے اپنے قوت بازو سے. پوری قوم کو، پوری امت کو، سارے مسلمانوں کو ایک کرنا پڑے گا. مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. اب اسلام میں ایک شریعت ہے، ایک تصوف ہے. ہر اسلام میں، یعنی اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک ہی اسلام رہا. اسلام میں صرف شریعت ہوا کرتی ہے. یہ تصوف یہ بعد میں آیا ہے، اور یہ کسی نبی کی زندگی میں تصوف کا کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے. نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں. یہ تو جب ترکی حضرات آئے پوری دنیا پر اور انہوں نے دنیا کو سنبھالا، تو وہ چونکہ متاثر تھے عیسائیوں سے، کیونکہ وہ یورپ کے بارڈر پہ رہا کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے یہ لیا، یعنی عیسائیت سے یہ تصوف ہمارے اسلام میں آیا. اور صوفی حضرات کیا کہتے ہیں کہ بس اللہ کو یاد کر اور دنیا کے کسی کام سے غرض نہیں رکھنا. تو علامہ صاحب انہیں کہتے ہیں کہ مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، یہ جو ہماری تقدیر بنی ہوئی ہے، کیا غربت، محکومی، مغلوبیت اور مایوسی، ہمیشہ ایک مایوسی ہے. کسی مسلمان کے پاس کوئی امید نہیں ہے کہ جو ہماری ڈوبی ہوئی کشتی یہ کس طرح بچ سکتی ہے. ہر کوئی نا امید ہے، مایوس ہے. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں، یہ تصوف ہو تو یہ ایک نیا اسلام ہے، کیونکہ اسلام محکومیت، غربت اور نا امیدی اس کا خاتمہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہر نبی نے اور ہر صحابی نے انہوں نے غربت اور محکومیت کا خاتمہ کیا ہے. ملا کو جو ہے ہند کی سجدی کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان کو ہندوستان کا مقصد اب یہ موجودہ انڈیا نہیں، یہ پورا ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا جو ابھی ہے، اس میں انگریز کی طرف سے علماء حضرات کو مدارس بنانے کی اور مسجد بنانے کی، روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی اجازت دی. اب اس اجازت سے یہ نادان سمجھا تھا کہ اسلام آزاد ہے. اسلام آزاد نہیں ہے. اسلام ایک نظام ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اور اسلام کو انہوں نے بالکل لپیٹ کر رکھا ہوا ہے. تو میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے ہندی اسلام کے نام سے. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو براہ مہربانی دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا. جزاکم اللہ.